آج ہم مالیاتی منصوبہ بندی کی دنیا میں گہرائی سے اتر رہے ہیں۔ ہمارے پاس ایک مالیاتی منصوبہ بندی کی نصابی کتاب سے کچھ مواد ہے، اور ہمارا مقصد خاص طور پر ان لوگوں کی مدد کرنا ہے جو کسی امتحان کے لیے یا ویسے ہی اس موضوع کو جلدی اور تفصیل سے سمجھنا چاہتے ہیں۔ جی، ہم بات کریں گے اس عمل کے سب سے پہلے اور شاید سب سے اہم قدم پر، معلومات اکٹھا کرنا، یعنی ایک مالیاتی مشیر اپنے کلائنٹ کی مدد کرنے کے لیے کیا جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ بالکل۔ اور یہ صرف بینک سٹیٹمنٹس اور تنخواہ کی پرچیاں جمع کرنے کا نام نہیں ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ گہری بات ہے۔ اچھا؟ جی، اسے ایک طرح کی مالیاتی جاسوسی سمجھیں۔ آپ کو اعداد و شمار بھی چاہیے، لیکن ان اعداد و شمار کے پیچھے چھپی کہانی، کلائنٹ کے خواب، ان کے خوف، یہ سب جاننا ہوتا ہے۔ تو آئیے پھر اس جاسوسی کے عمل کو سمجھتے ہیں۔ ایک مشیر کو کیا پوچھنا چاہیے اور وہ ان سب معلومات کو جوڑ کر ایک مؤثر منصوبہ بناتا کیسے ہے؟ صحیح۔ ٹھیک ہے، تو فرض کریں ایک کلائنٹ اور مشیر کا رشتہ قائم ہو گیا ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ اگلا قدم معلومات اکٹھا کرنا ہے۔ ہم سیدھے سرمایہ کاری کی حکمت عملیوں پر کیوں نہیں آ جاتے؟ یہ ڈیٹا جمع کرنا اتنا ضروری کیوں ہے؟ اس کی وجہ بہت بنیادی ہے۔ جیسے آپ گوگل میپس پر اپنی منزل تو ڈال سکتے ہیں، لیکن اگر ایپ کو آپ کی موجودہ لوکیشن ہی نہ پتا ہو۔ تو وہ آپ کو راستہ نہیں بتا سکتے۔ بالکل، مالیاتی منصوبہ بندی میں بھی یہی ہوتا ہے۔ پہلا مقصد ہے کلائنٹ کی منزل کا تعین کرنا، مطلب وہ زندگی میں کیا چاہتے ہیں، اور دوسرا ان کی موجودہ مالیاتی لوکیشن کا پتہ لگانا۔ ان دو چیزوں کے بغیر کوئی بھی منصوبہ صرف ہوا میں تیر چلانے جیسا ہے۔ بہت اچھی مثال ہے۔ تو آئیے ان دو قسم کی معلومات پر بات کرتے ہیں جو کتاب میں بتائی گئی ہیں۔ پہلی ہے مقداری یعنی کوانٹیٹیو ڈیٹا۔ یہ نام سے ہی لگتا ہے کہ اس کا تعلق اعداد و شمار سے ہے۔ یہ سیدھا سادہ معاملہ لگتا ہے نا؟ جی، یہ وہ ٹھوس حقائق ہیں جن پر بحث نہیں ہو سکتی۔ اسے ایسے سوچیں کہ یہ آپ کی مالی زندگی کے تمام اجزاء ہیں، جیسے آٹا، چینی، انڈے۔ یہ بتاتا ہے کہ آپ کے پاس کیا کچھ ہے۔ یعنی قابل پیمائشی ریکارڈز۔ بالکل۔ کتاب اسے کہتی ہے مالی زندگی کا کیا۔ آپ کے پاس کیا ہے، آپ پر کتنا قرض ہے، کہاں سے پیسہ آتا ہے اور کہاں جاتا ہے۔ تو آئیے اس کی تھوڑی تفصیل میں جائیں۔ کتاب اسے دو حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ پہلا ہے ذاتی مالیات۔ اس میں کیا کچھ آ جاتا ہے؟ اس میں آپ کی آمدنی کے تمام ذرائع، آپ کے ماہانہ اور سالانہ اخراجات، آپ کے تمام اثاثے، مطلب بینک اکاؤنٹ، سرمایہ کاری، کوئی جائیداد، گاڑی۔ اور اس کے دوسری طرف واجبات۔ جی، آپ کی تمام ذمہ داریاں یا واجبات، جیسے گھر کا قرض، گاڑی کا قرض، کریڈٹ کارڈ کا بقایا۔ اس کے علاوہ آپ کی انشورنس پالیسیاں، اور اگر کوئی قانونی معاہدے ہیں جیسے شادی کے تو وہ بھی۔ اور اگر کسی کا اپنا کاروبار ہو تو ادی دستاویزات تیار کرتا ہے۔ نیٹ ورتھ سٹیٹمنٹ اور آمدنیوں اخراجات کا گوشوارہ، یہ مالیاتی منصوبہ بندی کی عمارت کی بنیاد ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گئے اعداد و شمار، لیکن سچ کہوں تو یہ حصہ تھوڑا خشک لگتا ہے۔ مجھے اس کہانی میں زیادہ دلچسپی ہے جو ان نمبروں کے پیچھے ہیں۔ اور یہیں سے اصل فنکاری شروع ہوتی ہے۔ اگر مقداری ڈیٹا مالی زندگی کے اجزاء ہیں، تو معیاری یعنی کوالٹیٹیو ڈیٹا وہ ترکیب ہے جو بتاتی ہے کہ ان اجزاء سے کرنا کیا ہے۔ کیک بنانا ہے یا اوملیٹ؟ بالکل۔ یہ معلومات کلائنٹ کے پیسوں کے بارے میں خیالات، رویوں اور خطرہ مول لینے کی صلاحیت کے بارے میں ہے۔ یہ اعداد و شمار کے پیچھے کا کیوں اور کیسے ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ تو یہ صرف یہ نہیں دیکھتا کہ کلائنٹ کے پاس کتنے پیسے ہیں، بلکہ یہ بھی کہ وہ ان پیسوں کے بارے میں کیسا محسوس کرتا ہے۔ جی، اور یہاں سب سے اہم کام جو یہ ڈیٹا کرتا ہے وہ ہے کلائنٹ کے بیان کردہ مقاصد اور ان کے حقیقی رویوں کے درمیان تضادات کو پکڑنا۔ تضادات؟ جی، یہیں پر ایک اچھے مشیر اور ایک عام سیلز پرسن کا فرق واضح ہوتا ہے۔ آئیے اسے حقیقی بناتے ہیں۔ کتاب میں ایلبرٹ روسکو نامی شخص کی ایک بہترین مثال دی گئی ہے۔ جی ہاں، ایلبرٹ روسکو ایک 41 سالہ پروجیکٹ مینیجر ہے۔ وہ اپنے مشیر برائن کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ کے لیے بچت کرنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے پاس اپنا مخباری ڈیٹا ہے، آمدنی، بچت وغیرہ۔ پھر وہ اپنا مقصد بتاتا ہے۔ وہ ایکویٹی میوچل فنڈ میں سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے۔ ایک منٹ، ایکویٹی میوچل فنڈ کا مطلب سادہ الفاظ میں یہ ہوا کہ وہ اسٹاک مارکیٹ میں پیسہ لگانا چاہتا ہے جہاں منافع زیادہ ہو سکتا ہے لیکن خطرہ بھی زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ بالکل درست۔
تو بظاہر ایلبرٹ ایک ایسا کلائنٹ لگتا ہے جو زیادہ منافع کے لیے خطرہ مولنے کو تیار ہے، لیکن اس کا مشیر برائن صرف اس کی بات پر یقین نہیں کرتا، وہ اس سے بات چیت شروع کرتا ہے۔ اور اس بات چیت میں کیا سامنے آتا ہے؟ برائن کو اندازہ ہوتا ہے کہ ایلبرٹ مالیاتی تصورات سے زیادہ واقف نہیں ہے، اور جب وہ خطرے کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اصل کہانی سامنے آتی ہے۔ ایلبرٹ کہتا ہے، میں اپنی محنت کی کمائی کھونے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتا۔ واہ، یعنی زبان سے کچھ اور کہہ رہا تھا لیکن اس کا دل کچھ اور۔ عین مطابق، اگر اس کا مشیر صرف اس کی سنی سنائی بات پر چلتا تو وہ اسے ایسی جگہ سرمایہ کاری کروا دیتا جہاں بازار کے پہلے ہی جھٹکے میں ایلبرٹ گھبرا کر سب کچھ بیچ دیتا۔ اور نقصان اٹھاتا۔ جی، ایلبرٹ کی خواہش یعنی زیادہ منافع اور اس کی طبیعت یعنی کم خطرہ برداشت کرنا، اس میں ایک واضح تضاد تھا۔ یہ وہ معیاری معلومات ہے جو صرف بات چیت سے حاصل ہوتی ہے۔ اور کتاب میں اس کے لیے ایک اصطلاح استعمال ہوئی ہے، مضمر ڈیٹا۔ بالکل، امپلیسٹ ڈیٹا، یہ وہی ہے۔ یہ وہ معلومات ہیں جو سطح کے نیچے چھپی ہوتی ہیں اور مشیر کو انہیں کھوج کر نکالنا پڑتا ہے۔ یعنی وہ باتیں جو کہیں نہیں جاتی پر سمجھی جاتی ہیں۔ جی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اکثر کلائنٹ کو خود بھی اپنے ان مضمر خیالات کا تب تک پتہ نہیں چلتا جب تک ان سے صحیح سوال نہ پوچھا جائے۔ تو اس عمل میں مشیر صرف کلائنٹ کا انٹرویو نہیں کر رہا ہوتا بلکہ کلائنٹ کو خود اپنا انٹرویو کرنے میں مدد دے رہا ہوتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ لیکن ایک مشیر یہ کرتا کیسے ہے؟ کیا کوئی خاص طریقہ کار ہے؟ یہ گہری بات چیت اور کلائنٹ کو غور سے سننے کا ایک امتزاج ہے۔ سوال ایسے پوچھے جاتے ہیں جو صرف ہاں یا نہیں میں جواب طلب نہ کریں۔ جیسے یہ پوچھنے کے بجائے کہ کیا آپ خطرہ مول لینا چاہتے ہیں، ایک اچھا مشیر پوچھے گا، فرض کریں آپ کی سرمایہ کاری کی قیمت 1 مہینے میں 20% گر جاتی ہے، آپ کا پہلا رد عمل کیا ہوگا؟ اچھا، اس جواب سے ان کے حقیقی جذبات کا اندازہ ہوگا۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، تو مشیر کے پاس اب مقداری ڈاٹا بھی ہے اور معیاری ڈاٹا بھی، ترکیب بھی۔ اب اس سب کو ایک قابل عمل منصوبے میں کیسے ڈھالا جائے؟ کتاب میں اچھے مالی مقاصد کی 4 خصوصیات بتائی گئی ہیں۔ جی ہاں، اور یہ چاروں خصوصیات مقداری اور معیاری ڈیٹا کے امتزاج سے ہی بنتی ہیں۔ پہلی خصوصیت ہے مخصوص اور قابل پیمائش۔ یعنی ریٹائرمنٹ کے بعد آرام دہ زندگی جیسا مبہم ہدف نہیں چلے گا۔ نہیں چلے گا۔ اس کے بجائے ایک مخصوص ہدف ہونا چاہیے، جیسے مجھے 65 سال کی عمر میں ریٹائر ہونے کے لیے 2 کروڑ روپے چاہیے، تبھی آپ اپنی پیش رفت کو ناپ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسری خصوصیت ہے اہمیت کے لحاظ سے ترتیب شدہ، یعنی ترجیحات طے کرنا۔ جی، وسائل ہمیشہ محدود ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس $10,000 اضافی ہیں تو اسے گھر کا قرض ادا کرنا چاہیے یا ریٹائرمنٹ فنڈ میں ڈالنا چاہیے۔ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ اس کے لیے زیادہ اہم کیا ہے۔ بالکل، اور یہ فیصلہ مکمل طور پر معیاری ڈیٹا پر مبنی ہوگا۔ تیسری خصوصیت، وقت کے فریم کے ساتھ متعین۔ جی، یعنی ہر مقصد کے ساتھ ایک ٹائم لائن منسلک کرنا۔ اگر آپ کی 3 سالہ بیٹی کی کالج کی تعلیم کے لیے فنڈ قائم کرنا ہے تو آپ کے پاس 15 سال ہیں۔ اس سے آپ حساب لگا سکتے ہیں کہ آپ کو ہر مہینے کتنی بچت کرنی ہوگی۔ اور آخری چوتھی خصوصیت جو ایلبرٹ کے کیس میں سب سے اہم ہے، قابل قبول خطرے کی سطح۔ جی ہاں، یہ براہ راست معیاری اور مضمر ڈیٹا سے جڑی ہوئی ہے۔ چونکہ اب ہم جانتے ہیں کہ ایلبرٹ خطرے سے بچنا چاہتا ہے، اس کا سرمایہ کاری پورٹ فولیو زیادہ محفوظ چیزوں پر مشتمل ہوگا۔ آپ نے محفوظ چیزوں کا ذکر کیا، جیسے منی مارکیٹ یا فکسڈ انکم انسٹرومنٹس۔ کیا ہم اسے سادہ الفاظ میں سمجھا سکتے ہیں؟ ضرور۔ اسٹاک مارکیٹ میں پیسہ لگانا کسی کمپنی میں حصہ خریدنے جیسا ہے۔ کمپنی اچھا کام کرے گی تو آپ کا حصہ قیمتی ہوگا، برا کرے گی تو قیمت گرے گی۔ یہ زیادہ خطرے والا کام ہے۔ صحیح۔ دوسری طرف فکسڈ انکم انسٹرومنٹس جیسے کہ سرکاری بانڈز ایسے ہیں جیسے آپ حکومت کو پیسہ ادھار دے رہے ہیں اور وہ آپ کو ایک طے شدہ سود کے ساتھ واپس کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ منافع کم ہے لیکن پیسہ بہت محفوظ ہے۔ ایلبرٹ جیسے کلائنٹ کے لیے یہ دوسرا راستہ زیادہ مناسب ہے۔ یہ بہت واضح ہو گیا۔ تو یہ چاروں خصوصیات مل کر ایک خواہش کو ایک ٹھوس منصوبے میں بدل دیتی ہیں، لیکن یہ سارا عمل بہت ذاتی معلومات پر مبنی ہے۔ ایک کلائنٹ اپنے مالی راز کسی اجنبی کو کیسے بتا سکتا ہے؟ یہاں اعتماد کا کیا کردار ہے؟ یہ سب سے اہم نقطہ ہے۔ اعتماد کے بغیر یہ عمل ناممکن ہے۔ مشیر کو شروع میں ہی کلائنٹ کا اعتماد جیتنا ہوتا ہے۔
اسے بتانا پڑتا ہے کہ یہ معلومات کیوں ضروری ہے، اور سب سے اہم، کلائنٹ کو یقین دلانا پڑتا ہے کہ اس معلومات کو مکمل طور پر خفیہ رکھا جائے گا۔ کتاب یہ بھی کہتی ہے کہ یہ ایک دو طرفہ عمل ہے۔ بالکل، جس طرح مشیر کلائنٹ سے ڈیٹا اکٹھا کرتا ہے، اسی طرح کلائنٹ کو بھی مشیر کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا حق ہے۔ مشیر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی فیس کی ساخت اور اپنے تجربے کے بارے میں مکمل شفافیت سے بتائے۔ یہ ایک لین دین نہیں بلکہ ایک شراکت داری ہے۔ جی، ایک حقیقی مشیر سمجھے گا کہ دو الگ الگ انسانوں کو الگ الگ حل کی ضرورت ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو مقداری ڈیٹا آپ کی مالی زندگی کا ایکس رے ہے جو ڈھانچے کا دکھاتا ہے، جبکہ معیاری ڈیٹا اس ایکس رے کے پیچھے موجود انسان کی کہانی ہے، اس کے خوف، اس کے خواب، اس کی شخصیت۔ بہترین خلاصہ، اور اصل مہارت ان دونوں کو ایک ساتھ بننے میں ہے۔ اعداد و شمار جاننا ضروری ہے، لیکن ان اعداد و شمار کے پیچھے موجود انسان کو سمجھنا ہی وہ چیز ہے جو ایک عام پروڈکٹ کی فروخت کو ایک حقیقی مالیاتی منصوبے میں بدل دیتی ہے۔ مقداری ڈیٹا بتاتا ہے کہ کیا ممکن ہے، لیکن معیاری ڈیٹا بتاتا ہے کہ اس کلائنٹ کے لیے کیا صحیح ہے۔ بالکل۔ یہ ایک بار کا کام نہیں بلکہ اعتماد پر مبنی طویل مدتی تعلقات استوار کرنے کی بنیاد ہے۔ ہم نے اس پر بات کی کہ ایک مشیر یہ ڈیٹا کیسے اکٹھا کرتا ہے، لیکن اب اسے دوسری طرف سے سوچیں۔ ایک کلائنٹ کے طور پر کیا کوئی شخص اپنے معیاری ڈیٹا، اپنے اصلی خوف، اپنی حقیقی ترجیحات سے اس میٹنگ میں جانے سے پہلے خود پوری طرح واقف ہوتا ہے؟ اچھا سوال ہے۔ شاید ایلبرٹ کو خود بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ خطرے سے اتنا ڈرتا ہے۔ تو شاید مالیاتی منصوبہ بندی کا پہلا قدم کسی مشیر کا انٹرویو کرنا نہیں، بلکہ خود اپنا انٹرویو کرنا ہے۔